أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم والذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. سورہ آراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 157. اللہ کی رحمت اللہ تعالیٰ نے کس کو دینے کا فیصلہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے جواب میں کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کی بھلائی بھی لکھ دیجیے اور آخرت کی بھی بھلائی لکھ دیجیے. اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ میری رحمت اور مرسی، میرا پیار کن کو ملے گا؟ فرمایا الذین، وہ لوگ، یتبعون، جو پیچھے پیچھے چلیں گے، فالو کریں گے. کس کو؟ الرسول، پیغمبر، میسنجر، النبی اور پروفٹ، نبی. رسول اور نبی، رسول کہتے ہیں وہ پیغمبر جو نئی شریعت، نیا قانون لے کے آئے. جیسے موسیٰ علیہ السلام ایک رسول ہیں، اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں. اور نبی کہتے ہیں کہ جو اس رسول کو فالو کرتا ہے. جیسے ہارون علیہ السلام تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تو وہ رسول نہیں تھے، وہ خالی نبی تھے. جو توریت میں اترا تھا موسیٰ علیہ السلام پر، اسی کو انہوں نے فالو کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں. کیسا نبی؟ الامیہ، جو پڑھنا اور لکھنا نہیں جانتا، ان لیٹرڈ. امی جو ہے عام انسانوں کے لیے ان پڑھ ہونا ایک عیب کی بات ہے نا. آپ کسی کے بارے میں معلوم ہو کہ جاہل آدمی ہے تو کیا ہے، پڑھنا لکھنا نہیں آتا اسے، تو کیا ہے یہ؟ ایک کمی ہے نا، ایک عیب ہے، ایک فالٹ ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کیا ہے؟ ایک ڈسٹنکشن ہے، ایک ڈیفرنٹ تھنگ ہے. یہ کیسے؟ کیونکہ نہ آپ اپنے ہاتھ سے لکھنا جانتے تھے، نہ آپ پڑھنا جانتے تھے، اس کے باوجود آپ نے علم اور نالج کا سمندر بہا دیا. ایک آدمی پڑھ لکھ کے کسی کو پڑھا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، تو کون سی بات ہے؟ کسی نے مجھے پڑھایا، میں آپ کو پڑھا رہا ہوں. ایک وہ شخص ہے جس کو ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ نے، جس نے کبھی کسی کے سامنے کتاب نہیں کھولی، کوئی ٹیچر کے پاس نہیں گیا، اور ایک دم سے جب اس کی زبان کھلتی ہے تو پورا عرب ہل جاتا ہے، شیک ہو جاتا ہے. اور پوری دنیا آج تک، دنیا کے بڑے بڑے فلاسفر آپ کی باتوں پر ریسرچ کر کے اور اس کو صحیح کہہ رہے ہیں بغیر پڑھے. کیوں؟ کیونکہ اس علم کا سورس ڈائریکٹلی کون ہے؟ خود کریٹر ہے، خود خالق ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو استاد کوئی انسان نہیں ہے بلکہ خالق اور کریٹر ہے. اس لیے آپ کو امی کہا جاتا. کون سا رسول، کون سا نبی؟ الذی، وہ، یجدونہ، جس کو وہ پاتے ہیں، مکتوباً، لکھا ہوا، عندہم، اپنے پاس، فی التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل میں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، ان کی کیا کیا خوبیاں ہوں گی، یہ ان سے پہلے تورات اور انجیل میں بتایا گیا. جیسے فار ایگزامپل
سلمان فارسی کا نام آپ نے سنا ہوگا، سنا ہے؟ یہ ایران کے رہنے والے تھے. ان کو لمبی ان کی کہانی ہے. ان شارٹ یہ ہے کہ یہ جوانی میں ہی ان کو اللہ کو پانے کا ان کی محبت اللہ کی ان کے دل میں آ گئی. گھر چھوڑ کے نکل گئے، ایک چرچ میں گئے. وہ جب مرنے کے قریب آیا وہاں کا فادر، تو ان سے پوچھا کہاں جاؤں، کہا فلاں جگہ چلے جاؤ. پھر وہاں گئے، پھر تیسری جگہ، چوتھی جگہ. اس کے بعد جو چوتھا شخص تھا اس سے پوچھا کہ اب میں کہاں جاؤں، تو کہا کہ اب کوئی ہمارے اصلی دین پر نہیں ہے، عیسائیت پر. بہت جلد عرب میں ایک نبی پیدا ہونے والا ہے جس کی 3 نشانیاں میں تم کو بتاتا ہوں. اب یہ کہاں سے اس نے بتایا؟ وہ کرسچن فادر کہاں سے بتایا ہے؟ اس کی کتاب میں لکھا ہوا تھا تب نے بتایا. 3 نشانیاں بتایا. کون کون سی؟ نمبر 1، وہ صدقہ خیرات چیریٹی کا مال نہیں کھائے گا، خیرات کا مال نہیں کھائے گا. نمبر 2، گفٹ اور ہدیہ قبول کرے گا. اور نمبر 3، اس کے شولڈر کے پیچھے نبوت کی مہر ہوگی، یعنی اس پر لکھا ہوگا محمد رسول اللہ. وہ یعنی ان بلٹ ہوگا، وہ لکھا اپنے طرف سے، جیسے ہم لوگ کیا ٹیٹو بنواتے ہیں نا، ویسا نہیں. تو سلمان فارسی وہاں مدینے پہنچے اور یہ تینوں چیزیں انہوں نے دیکھ کر کے پھر کیا کیا؟ اسلام قبول کر لیا اور بہت بڑے صحابی بنے. تو ان کے پاس لکھا ہوا یہ پاتے ہیں. اس نبی کی خصوصیت کیا ہے، کیا کوالٹیز ہیں؟ نمبر 1، یأمرہم، وہ ان کو حکم دیتا ہے بالمعروف، نیکی اور بھلائی اور اچھائی کا. وینہاہم، دوسری کوالٹی، ان کو روکتا ہے عن المنکر، کس چیز سے؟ برائی سے، غلط کام سے روکتا ہے. نمبر 3، وَيُحِلُّ، اور حلال کرتا ہے، جائز کرتا ہے، لیگل بناتا ہے، لہم، ان کے لیے، الطیبات، پاک چیزیں. جیسے جتنی پاک چیزیں سب حلال. آپ کوئی گوشت لے لیجئے، مچھلی لے لیجئے، فروٹس لے لیجئے، حلال ہے نا. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ، اور ان پر حرام کرتا ہے، ایلیگل بناتا ہے، کس چیز کو؟ الخبائث، ناپاک اور گندی چیزیں. جیسے کتا، سور، بلی، یہ سب کیا ہے؟ مردہ، مری ہوئی چیزیں، یہ سب کیا ہے؟ حرام ہے. حرام کرتا ہے ناپاک گندی چیزیں. تو 4 چیزیں ہو گئی. نمبر 5، وَيَضَعُ عَنْهُمْ، اور ان پر سے ہٹاتا ہے، اسرہم، ان کا بوجھ اور برڈن. یہ بوجھ کیا ہے؟ پچھلی شریعت میں یعنی تورات میں سخت قانون تھے ان کے بدماشی کی وجہ سے. کیا قانون تھا؟ فار ایگزامپل، اگر کسی نے کسی کو مرڈر کر دیا تو اس کے بدلے میں اسے مرڈر ہی کرنا ہے، مار دینا ہے. معافی کا کوئی یہ نہیں تھا، یعنی کیا پینالٹی، ایسا نہیں تھا. لیکن اسلام میں کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ دیت بولتے ہیں اسے. یعنی وہ اس کے جو مارا ہے اس کے وارثین اگر راضی ہو جائیں کہ اتنا لاکھ اتنا کروڑ لے کر کے معاف کر دیں گے تو وہ دے کر کے معافی مانگ لیا جا سکتا. اسی طرح سے اگر کہیں پیشاب لگ جاتا تھا یا کوئی گندگی لگ جاتی تھی تو وہ کپڑے کو کاٹنا پڑتا تھا، دھو کر کے پاک نہیں ہوتا تھا. ہمارے یہاں کیا ہے؟ کچھ بھی لگ جائے آسانی ہے نا، دھو سکتے ہیں نا، دھو کے پاک ہو سکتا ہے. تو یہ ہے اسر کا مطلب، یہ ہے کہ سخت قانون جو اللہ کی طرف سے ان پر ان کی بدماشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا. اور دوسرا ورڈ یوز ہوا ہے وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، وہ بوجھ جو ان کے اوپر پڑا ہوئے، وہ طوق، وہ زنجیریں، وہ بیڑیاں جو ان پر پڑی ہوئی تھی. زنجیروں سے کیا کرتے ہیں؟ چین سے ہاتھ باندھ دیتے ہیں، پیر باندھ دیتے ہیں، اور طوق سے کیا کرتے ہیں؟ گلے میں ڈال کے اس کو یہ کر دیتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بولا تھا کرنے کے لیے، انہوں نے خود سے اپنے اوپر کچھ چیزوں کو کیا کر دیا تھا؟
فرض کر لیا تھا اور کچھ چیزوں کو حرام قرار دے دیا تھا۔ ہمارے یہاں کون سی ایسی چیزیں ہیں؟ یہ تو ہم ان کی خالی بات کر کے بچ نہیں سکتے۔ ہمارے یہاں یہ توق اور زنجیریں اور بیڑیاں، یہ چین جن میں آج مسلمان بندھے ہوئے ہیں اور آج کا پوری سوسائٹی ہے، وہ کیا ہے؟ فار ایگزامپل ایک دو مثال میں دیتا ہوں۔ انسان مر جاتا ہے نا، اس کے بعد اس پر مصیبت آتی ہے کہ خوشی آتی ہے؟ مصیبت آتی ہے پورے گھر پہ۔ اس کے بعد اس کے گھر والوں پر اور زنجیریں ڈال دی جاتی ہیں۔ کیا اس کو تیجا کیا بولتے ہیں؟ پہلا کیا ہوتا ہے؟ 10واں نہیں، اسی دن سے دعوت کرتے ہیں نا، گھر والے ہی کھلاتے ہیں۔ یعنی مرے ہوئے، خود گھر میں ایک مردہ مر کے چلا گیا، کمانے والا ارننگ ہینڈ چلا گیا، اب کھلاتا کون ہے؟ وہی گھر والے۔ حالانکہ اسلام کا قانون کیا ہے؟ دوسرے گھر والے بھیجیں۔ یہ ہے نا، ہو رہا ہے کیا ایسا؟ نہیں ہو رہا۔ دوسرا، اس کے مرنے کے 10 دن کے بعد شاید ایک اور یہ ہوتا ہے کھانے کا۔ 10 دن کے بعد ہوتا ہے نا، کہ 3 دن کے بعد ہوتا ہے؟ 3 دن کے بعد ایک ہوتا ہے، تیجا شاید بولتے ہیں اسے، کیا بولتے ہیں۔ ایک اور بوجھ ہو گیا۔ اس کے بعد کتنے دن کے بعد ہوتا ہے؟ 10 دن کے بعد۔ پھر اس کے بعد 40 دن کے بعد۔ پھر اس کے بعد برسی۔ یہ کس نے ڈالا ہے؟ اللہ نے ڈالا ہے۔ سوچئے، لاکھوں روپے وہ بیچارے، ایک کمانے والا مر گیا اور اس کے گھر میں جو ہے وہ قرض لے کے بھیک مانگ کے جیسے بھی چاہیں وہ یہ کر رہے ہیں۔ یہ زنجیریں اللہ نے، رسول نے، اسلام نے نہیں ڈالی۔ دوسرا دیکھیے، ایک اور زنجیر جس میں پوری سوسائٹی کے جو مڈل کلاس اور لوور کلاس ہے پس کر کے رہ جاتا ہے۔ کیا؟ اگر کسی کی 2-3 بیٹیاں ہیں، اس کی پوری زندگی کماتے کماتے، کس لیے کما رہا ہے وہ؟ پوچھئے کسی سے، اس لیے کما رہا ہے۔ وہ جو بھکاری دماد ہونے والا ہے اور اس کے سمدھی اور اس کے گھر والے، ان کو پورا جتنے ان کی بھیک ہے وہ سب دینے کے لیے، یہ گاڑی، وہ گھوڑا، وہ پلنگ، وہ چونکہ بھکاری ہے نا وہ۔ اب وہ ایک آدمی سے پوچھا گیا کہ کہ 2-3 بیٹیاں کی 4 بیٹیاں تھیں، کیا حال ہے؟ کیا کہوں میں، بس بچیوں کی شادی ہے، اسی کے لیے کما رہا ہوں، جی رہا ہوں، سب کے لیے 5-5 لاکھ روپے ہم نے یہ کر کے رکھے، اس کے باوجود بھی رشتے نہیں مل رہے۔ سوچیے سر، نہ رات کو نیند آتی ہے، نہ دن میں سکون ملتا۔ تو یہ اغلال ہے جو اس سوسائٹی نے اپنے گردن پہ ڈال لی، ٹھیک ہے۔ تو اللتی کانت علیہم، جو ان کے اوپر لدے ہوئے تھے، ان کو وہ ہٹاتا ہے کون؟ یہ رسول، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو کیسا آسان کیا۔ ایک صحابی جو بہت کلوز ہیں، وہ آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کے کپڑے پر پیلا پیلا کچھ لگا ہوا، کیا ہوا؟ تو نکاح کر لیا۔ سوچئے، چھوٹی سی بستی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس میں ہے، کوئی دوسرے محلے میں، دوسرے شہر میں نہیں، ان کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں تو جب تک وہ نہ آ جائے، وہ رشتہ دار نہ آ جائے، یہ چیزیں نہ جڑ جائیں، اتنے سامان نہ ہو جائیں، اس وقت تک نکاح اور شادی نہیں ہوگی۔ اور کوئی ایک چھوٹ گیا تو وہ ناراض ہو کر کے بات چیت کیا کرتا ہے، تعلقات بھی توڑ لیتا ہے، انہوں شادی میں نہیں کچھ۔ یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیم اور تربیت دی کہ خود کو بھی نہیں بلایا اپنے صحابی نے، اور بہت کلوز صحابی، بہت مالدار، اس کے باوجود بھی نہیں پوچھا کہ تم نے مجھے نکاح کیا اور مجھے نہیں بلایا تم، بلکہ کہا بارک اللہ، اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ برکت دے۔ آج کوئی برکت کی دعا دے گا؟ اگر کوئی رشتہ دار کو آپ نہیں پوچھیں، کوئی دوست کو، تو کیا کرے گا؟ اگلے دن سے سلام کلام بند۔ یہ ہے بوجھ، بیڑیاں، زنجیریں۔ تو اب اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ کامیاب کون لوگ ہوں گے؟ میرے حساب سے ٹائم زیادہ ہوگا، انشاءاللہ، اور آگے کی جو بات ہے وہ ہم کل کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس نبی کی پیروی کرنے پر جنت اور اس کی رحمت اور مرضی کا وعدہ کیا ہے، جس کی تعریف یہ بڑی آیت ہے، انشاءاللہ اور ہے، کل انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو فالو کرنے اور ان کو اپنا آئیڈیل
اور ماڈل بنا کر کے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت اور مرضی کا حقدار بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔